بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ارتداد کی وجہ سے اسلام کو کچھ نقصان پہنچے گا۔ اس کی جگہ یقیناً اللہ جلد ہی ایسے لوگ دائرہ اسلام میں لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور جو اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے حق میں نرم اور ان کا اچھا اثر قبول کرنے والے اور کافروں کے مقابلے میں غالب اور ان کا برا اثر نہ قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جو شخص یہ فضل لینا چاہے اسے وہ یہ فضل دے دیتا ہے۔ اللہ بہت عطا کرنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تمہارے مددگار تو حقیقت میں اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور ان لوگوں کو دوست بنائے گا جو ایمان لائے ہیں، تو وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا، اور اللہ ہی کی جماعت غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہیں تم سے پہلے الہی کتاب دی گئی تھی، اور ان میں سے اور کفار میں سے جو تمہارے دین کی تحقیر کرتے اور اسے بے حقیقت قرار دیتے ہیں، انہیں اپنے دل کا متصرف نہ بناؤ۔ جبکہ تم مومن ہو تو اللہ کو سپر بناؤ۔ جب تم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ اس کی تحقیر کرتے اور اسے بے حقیقت چیز قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی حرکت اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہم میں کیا عیب پاتے ہو؟ بس یہی کہ ہم اللہ پر اور جو کلام اللہ کی طرف سے ہماری طرف بھیجا گیا ہے اور جو پہلے بھیجا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس لیے بیزار ہو کہ خود تم میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں بدلہ پانے کے اعتبار سے ان ملامت گروں سے بدتر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی پاداش میں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے، اور جن پر وہ ناراض ہوا ہے، اور جن میں سے اس نے بندر اور سور کی صفات والے بنائے ہیں، اور جنہوں نے حد سے نکلنے والوں کی فرما برداری کی ہے۔ وہ لوگ درجے میں بدتر اور سیدھے راستے سے بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور اسے ہی لیے ہوئے واپس چلے گئے۔ جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو گناہ، زیادتی اور اپنی حرام خوری میں دوڑ دھوپ کرتے اور بصورت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں۔ ان کے علماء و فقہا انہیں ان باتوں کے کہنے اور کرنے سے جو ثواب سے پیچھے رکھتی ہیں اور ان کی حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ جو توشہ آخرت وہ تیار کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نہیں بلکہ ان کے اعمال کی پاداش میں خود ہی انہی کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے وہ دور پھینک دیے گئے ہیں۔ وہ غلط کہتے ہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو کلام تم پر اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں اور بھی زیادہ بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی ہے اللہ نے اسے بجھا دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔
اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمت بھری جنتوں میں یقیناً پہنچا دیتے۔ اگر انہوں نے تورات، انجیل اور جو کلام ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف بھیجا گیا ہے اسے قائم رکھا ہوتا تو وہ ضرور اپنے اوپر سے برسنے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے ابلنے والا رزق کھاتے رہتے۔ ہر چند کہ ان میں سے ایک جماعت میانہ رو ہے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا عمل بہت ہی برا ہے۔ اے رسول، تمہارے رب کی طرف سے جو کلام تم پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک اچھی طرح سے پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم نے کما حق کہو اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تمہیں لوگوں کے تمہاری جان پر حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید اسے قائم نہیں کرو گے، تم کسی چیز پر بھی قائم نہیں۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور ہی بڑھا دے گا، سو تم ان کافروں پر کچھ افسوس نہ کرو۔ اجارہ داری کسی کی بھی نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہوئے ہیں اور سابی اور نصارہ، غرض جو بھی اللہ اور پیچھے آنے والے دن پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں اور انہوں نے اس سے مناسب کام کیے ہیں، انہیں کوئی خوف نہ رہے گا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے، مگر ان کا شیوا یہ رہا کہ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ان کی پسند کے خلاف کوئی بات لے کر آیا تو بعض رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی اور اس سے بھی بڑھ کر بعض کو قتل کرنے لگے، اور وہ سمجھے کہ اس طرح کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ ان کی طرف فضل سے متوجہ ہوا، لیکن پھر ان میں سے بہت سے دل کے اندھے اور حق سے بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے یقیناً کفر کا ارتکاب کیا، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے یقیناً کفر کا ارتکاب کیا، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے حق کا انکار کیا انہیں دردناک عذاب پیش آئے گا۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے حفاظت نہیں چاہیں گے، حالانکہ اللہ حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اللہ کے ایک رسول ہی تو تھے، ان سے پہلے بھی سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ بڑی راست باز تھیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان لوگوں کے فائدے کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو انہیں کس طرح صداقت سے منحرف کیا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جن کے اختیار میں نہ تمہارا نقصان ہے اور نہ نفع؟ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا اور کامل طور پر آگاہ ہے۔ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق کا غلو نہ کرو، اور جو لوگ تم سے پہلے خود گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور اب پھر سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں،
ان کی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان پر پہلے داؤد اور پھر عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی تھی، اور یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ لوگ حد سے گزر گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بری باتوں سے جن کے وہ مرتکب ہوئے ہیں روکتے نہ تھے، ان کے افعال بہت ہی برے تھے۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ انہیں اپنا مددگار بناتے ہیں۔ ان کا اپنے لیے آگے بھیجا ہوا توشہ آخرت بہت ہی برا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا اور وہ عذاب میں رہ پڑنے والے ہیں۔ اگر یہ اللہ پر، اس کامل نبی پر، اور جو کلام اس نبی کی طرف بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان کفار کو اپنا مددگار نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے بد عہد ہیں۔ تم ان لوگوں کے خلاف جو ایمان لائے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو اور ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور ان سے جو ایمان لائے دوستی میں سب سے زیادہ قریب تم انہیں پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں عابد، علماء اور تارک و راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔